الطاہرین وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولادہ وأہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند روشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک نبی پاک سید عالم نور مجسم دانا سبل ختم رسول مولا کل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کہ مالک کائنات نے ایک دفعہ پھر پاک گھر دے اندر اچھی سوچ فکر پاک لباس پاک وجود لے کے حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار عالم تمامی احباب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے تے دیگر احباب نو بھی حاضری یقینی بنانے دی توفیق عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، جمعۃ المبارک دا دن نے تے اسی اسلام دے نال تعلق رکھنے ہاں تے اسلام ایک نظریے دا نام ہے، ایک ضابطہ زندگی دا نام ہے، اسلام ایک عقیدے دا نام ہے، اسلام کسی چھوٹی موٹی چیز دا نام نہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ زندگی دے کے تے پھر بندے نو کسی نہ کسی مسند تے فائز کر کے بٹھاندا ہے۔ تسی ساری دنیا دے مذاہب کو پڑھ کے دیکھو، کوئی نہ کوئی کمی نظر آ جائے گی، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی 63 سالہ حیات طیبہ دے اوپر لاکھاں سلام کہ میرے حضور آئے تے آ کے اسلام جیسا حسین و جمیل مذہب تیرے تے میرے دامن چڑھا کے چلا گئے تے اس اسلام نے تینوں تے مینوں جینے دا سلیقہ طریقہ ادینے کرینے ہر چیز سکھا چھوڑی۔ میرے حضور تے غلاموں ذرا دیکھنا ہے کہ اسلام ایک عقیدے دا نام ہے، ایک نظریے دا نام ہے، آیا کہ ساڈا اسلام دے نال رشتہ کیڑا ہے، اسی اسلام کی اہمیت دے رہے ہیں۔ آج 1500 سال گزرن دے قریب ٹائم آ گیا، اسی رسول پاک کی ذات تو اتنی دور کھڑے ہیں تے میں بار بار ایک جملہ کہنا کہ یار آسانی دے نال کلمہ نصیب ہو گیا، باپ بھی مسلمان سی، اماں بھی مسلمان سی، مسلمان گھرانے چ اکھ کھولی سجے کان اندر بھی اللہ اکبر دی آواز آ گئی، کھبے کان اندر بھی اللہ اکبر دی آواز آ گئی، پیغام محبت دے دیتا آنے والے پترا تو مسلمانہ دے گھر سے آیا کہ اسی اس مسلمانیت دے تقاضیاں پورا کیتا، اسلام دے نال کوئی وفا والا رشتہ نبھایا۔ دیکھنا ہے کہ یارو اسلام ساڑے کو کی ڈیمانڈ کر رہا سی، اسی اسلام کی دے کے جا رہے ہیں۔ آیا کہ جس چیز دے بارے چ اسلام نے تیرے میرے کو ڈیمانڈ کی تھی اسی پورا کر کے دکھایا۔ اسلام نے تو کوئی کسر نہیں نہ چھوڑی، یارو اہمیت وہ دیندا ہے جس کو قدر ہوئے، اسی اسلام کو قدر نہیں دے رہے، کسی قسم کی اہمیت نہیں دے رہے۔ صاحبو سوچنا ہے کہ میرا تے تیرا اسلام دے نال رشتہ کی۔ میں بار بار ایک جملہ کہنا کہ ایک ڈاکٹر اقبال دے نام تے شعر منسوب کیتا جاتا، لیکن یہ ڈاکٹر اقبال دا شعر نہیں، شعر کی ہے کہ
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری طبیعت آج ذرا کچھ ٹھیک نہیں، تو میں کوشش کراں گا کہ پھر بھی شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ پورے کا پورا ضابطہ ہے کہ ہر مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہاں، تو میری زندگی کا ایک کوئی مقصد ہے، ایک کوئی مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، کہ اسلام کی بلندی واسطے میں اپنی زندگی میں استعمال کرا۔ آیا کہ کیڑا شخص ہے جڑا اسلام نو دن دگنی رات چگنی ترقی دلان واسطے کوئی عمل کر کے دکھا رہا؟ نہ یقیناً ہر بندے نو چھیڑ کے دیکھ لے، کہندا روٹی کھا لیندے، تینوں میں دسنا ہے کہ اصل وچ لاجک کی ہے۔ وہ سیاست تے بھی گفتگو کرے گا، دین تے بھی کرے گا، وہ ریاست کے قوانین تے بھی گفتگو کرے گا۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار اتنا لائق تھا ایک شخص، تے یار اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھن چلیے، کہنا چلو پڑھ کے آؤ، میں اتنے بیٹھا۔ صاحبو یہ مسلمان ہونے کا طریقہ تے نہیں نا، یہ اسلام دے نال کوئی وفا والا ترانہ تے نہیں نا، محبت والا پیار والا ترانہ تے نہیں نا، یہ تے صرف کھوکھلے دعوے ہو گئے۔ حالانکہ ڈاکٹر اقبال پیغام دے کے گئے سی کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، تم جفا کرتے رہو ہم وفا کرتے رہیں، فرض اپنا اپنا ہے دونوں ادا کرتے رہیں۔ میرے حضور دے غلاموں کوئی بات نہیں، وہ جڑا چوک چ بیٹھا ہے، پھٹے تے بیٹھا ہے، جو نمازی دا مذاق اڑا رہا ہے، تو میں بھی پہرے دار بن کے بیٹھا، میں انشاءاللہ چوکیداری آخر تک کرا گا۔ ہر شخص اپنے اپنے عہدے دے نال وفادار ہو کے میدان میں اترے نا، تو یقین کرو پاکستان حقیقی معنیاں چ پاکستان بندہ نظر آ جائے، حقیقی معنیاں چ وہ جڑا خواب ڈاکٹر اقبال نے دیکھا سی وہ پورا ہوندا نظر آ جائے۔ محمد علی جناح کو کسی نے آ کے سوال کیتا سی کہ بلا پاکستان بنانا تے منشور کی ہوے گا؟ فرمایا ہے دیکھ، ایک ہاتھ چ رب دا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ چ اس دے محبوب دا فرمان ہے۔ پاکستان چلانا مشکل تے نہیں، قرآن پڑھتا جاواں گا نہیں سمجھ آئے گی، رسول پاک دے فرمان پڑھ پڑھ کے پاکستان چلانا کرنا۔ یہ طریقہ سی اسلاف دا، تھے تو وہ آبا تمہارے، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا۔ یقین کرو اگر عزت پانی ہے نا، عزت پانی ہے، میں بار بار کہنا کہ عزت پانی ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے ایک مشورہ دیتا یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، نہ یہ سوچنا بھی نہیں کہ میری قوم مغرب والے جیسی بنے گی تو ترقی کی سند اس لحاظ سے آئے گی، نہ اپنی ملت پر قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے جیسے کلمہ رسول پاک کا پڑھ لیا پھر وہ عام نہیں، وہ خاص الخاص ہو گئی، اس کا مقابلہ کائنات کا دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کاف، فرمایا ہے ایمان والوں جی کلمہ پڑھ لیا پھر پورے اسلام کے دائرے چ داخل ہو۔ آیا کسی ہو رہی ہے یہ تو قرآن کا برملا اعلان کہ کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں، ہر چیز وہ جڑی اسلام کو پسند نہیں چھوڑ کے اسلام کے نام چیا۔ میں بڑیاں باتیں اس کے اوپر کر سکنا لیکن میں آگے نو بڑھا گا۔ میرے حضور دے غلاموں، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے، ایک شخص نے آ کے نا سوال کیتا کہ یا عمر تسی اپنی برادری بدل لئیے۔ میں ایک چھوٹا جا جملہ داں گا، وہ کہندے جی تیری نوکری کیسی جا رہی؟ کہندا یار اللہ کا بڑا شکر ہے بڑی اچھی جا رہی ہے، مچل کے دستہ ہے، مسکرا کے دستہ ہے، ناز نال دستہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب وہ تیرا فلاں سفر کیسا رہا؟ بڑے معاملہ دستہ ہے، کہندا بڑا ہی اچھا گزریا، مالک کا بڑا کرم سی، بڑا ہی فضل سی۔ پوچھا جاتا ہے تیری برادری کیڑی ہے؟ بڑے معاملہ دستہ فلاں برادری نال تعلق ہے، بڑی عزت ہے علاقے چ۔ جس وقت پوچھا جائے کہ صاحب تیری برادری کیڑی ہے تے کدی مچل کے دسیا کرنا کہ میں مسلمان ہوں، اسلام میرا پہچان ہے تے میں مسلمان ہوں۔ صاحب کدی مچل کی تے دسنا، کدی خوش ہو کے دس کے میں مسلمان ہوں۔ اور برادری تو تھوڑا جا بالا دار ہو کے سوچو، اپنی ذات تو اٹھ کے دیکھو یار کہ مسلمانیت ساری پہچان ہونی چاہیے، اسلام ساڈا پرچم ہونا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نو آ کے اس بندے نے کہا کہ امیر المومنین میرے سننے چ آیا تسی برادری چھوڑ بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا نا میں تے نہیں برادری چھوڑی۔
تے آکھیا قبلہ تسی کدی بلال دے قریب بیٹھے نظر آندے ہو، کدی سہیب دے قریب بیٹھے نظر آندے ہو، کدی سلیمان دے قریب بیٹھے نظر آندے ہو، کدی عمار بن یاسر دے قریب بیٹھے نظر آندے ہو، سارے دے سارے غلام نے، نہ انہاں دے پچھلے آباء و اجداد دا پتہ تے نہ اگے انہاں دا مستقبل کوئی روشن نظر آ رہی ہے، اتنے سارے جدی پشتی غلام چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے مسکرا کے نا امامہ سیدھا کر کے سر اٹھا کے گردن اٹھا کے آنکھاں نو پیار دے نال روشن کر کے فرمایا اچھا جے یہ بات ہے تے پھر میری برادری دا نام مسلمان ہے تے میں اسلام دے پرچم دے نیچے کھڑا ہوں، جیڑی برادری میرے مصطفیٰ کریم نے مینوں سونپی ہے میں اس تے مینوں آل قائم و دائما صاحب میں تے تو برادری بازی چوں کیوں باہر نہیں آ رہی؟ 70 سال دے قریب پاکستان بنیا گزر گیا تو تسی دیکھیا کہ کتنا مذاق ہو رہا ہے۔ وہ آ جاتے کینڈیڈیٹ پہلا آ کے وہ ایک عام جلسہ کرتا اس کے اندر کہتا جی میں سارے دائی لیڈر ہاں مینوں سارے جنے ووٹ دو، اس تو بعد وہ خفیہ میٹنگاں بیٹھکاں دے اندر ہوندیاں تے کہندے یار تو اپنی برادری دا ہو کے کانوں پریشان ہونا ہے، پھر اتوں 2 نمبری کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب وہ سوچنا ہے اگر میں سب تو بڑا جملہ دے لگا پاکستان دا سب تو بزرگ تجزیہ نگار کہندا کہ اگر ساڈے علماء ٹھیک ہو جان تے ساڈیاں نسلاں حقیقتاں دا سفر ٹھیک ہو جاندے، ساڈے علماء ٹھیک نہیں ہو رہے، وہ 2-4 آیتاں رٹیاں نے ہر جنازے تے وہی آیتاں سنانی ہر جنازے، اور صاحب پھر کی راہ راستے چلن گے، وہ تھوڑا جا معاشر تے بھی بول تھوڑا جا دس تے صحیح کہ تسی کس غلط رستے دا تعین کر کے نکل کھڑے ہوئے ہو، ٹھیک کیڑا سی چلنا کس طرح سی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی یہ بات ہے پھر وہی برادری میری ہے جڑی میرے رسول دی برادری، جڑی حضور دی برادری آپ نے شرم محسوس نہیں کی تھی، فرمایا میری برادری ابو جہل والی نہیں، ابو لہب اتبا طیبہ شیبہ ولید جیسی میری برادری نہیں، میری برادری بلال جیسی ہے، سلیمان جیسی ہے، یہ سہیب جیسی ہے، میرے حضور دے غلام تھوڑی جی اگے نو بڑی ہے۔ تے ذرا دیکھیے تے صحیح کہ اسی اس مقام تے آ کے کھڑے ہو گئے، اسی اسلام دے نال وفا کیوں نہیں کرتے، اسی اسلام دی اہمیت نو کیوں نہیں سمجھ رہے، اسی اسلام نو قدر دی نظر دے نال کیوں نہیں دیکھ رہے، اسی اسلام نو اس مسند تے کیوں نہیں بٹھا رہے جتھے بٹھانا چاہیے سی۔ تے صاحبو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے ڈاکٹر اقبال دے پیر و مرشد مثال دے کے بات سمجھاندے نے، تو میرا خیال ہے کہ شاید کسی نو سمجھ آ ہی جائے۔ مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی کی 2 جلد کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماندے نے کہ ایک شخص سی بڑا امیر کبیر رئیس جاگیردار، اللہ نے ہر قسم دی آسائش اس نو عطا کیتی سی، تے کدی کدی مالک امتحان بھی لیندا، ایک ہی بیٹا سی رب تعالیٰ دی ذات نے اس نو دتا، تے جس دا ایک ہوندا یا لاکھ ہو جاندا یا ککھ ہو جاندا، جے کناری لگ جائے تے باپ لکھاں چ تے جی آر لگ جائے تے باپ ککھاں چ چلا جاندا۔ مولانا روم فرماتے بچہ غلط صحبت چ بیٹھنا شروع ہو گیا، امارت دا نشہ سی امیراں نال یارانہ لا بیٹھا، صبح بھی جا کے ہوٹلاں تے کھانے، دوپہر نو بھی جا کے ہوٹلاں تے کھانے، پتہ نہیں سی نا کہ دولت کس طرح کمائی جاتی، یہ تو پتہ اس بوڑھے باپ نو سی نا کہ جس نے زندگی بھر آپ محنت مزدوری کر کے تے آج عزت دی چھان تان کے بچے نو نیچے بٹھایا سی۔ باپ نے بڑا سمجھایا پترا نہ کر، میں بڑی محنت دے نال سب کچھ اکٹھا کیتا ہے تے سب کچھ تیرا ہی، آج جگہ بند ہو گئی ہے تینوں کس پوچھنا ہے، تے ذرا احتیاط دے نال سمجھداری دے نال تیرے یار نے مشکل ویلا بعد میں چانا پہلا ہی نہ ساتھ چھوڑ جانا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بچہ ایک کان جو باپ دی بات سنتا ہے دوسرے جو اڑا دیتا ہے، باپ نے پروگرام بنایا کہ اپنے پتر نو نہ کسی طریقے دے نال میں راہ راست لے کے آواں، وہ کوئی ایسی مثال دا ایسا طریقہ بناوا کہ میرا بچہ غلط صحبت چھوڑ بیٹھے۔ مولانا روم فرماتے باپ سی، ایک کتابوں وہ کچھ نہیں سکھا دیا جو زندگی دا تجربہ سکھا دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میں وڈیرے بزرگاں دے کول بیٹھنا تے یقین کرو ایسی پائی دی بات کرتے نا میں حیران رہ جانا، میں کہنا 100 سال بھی بندہ کتاب پڑھے نا تے شاید یہ والا نقطہ نہ ملتا جڑا بابے نے دیتا ہے۔ میں ایک جگہ تے بیٹھا سی، ایک بزرگ آدمی سی، آواز چ کپاہٹ سی، بولی بھی مینوں ٹھیک طرح سمجھ نہیں سی آ رہی، لیکن جملہ بڑا پائیدہ دیتا، کہندا پتر اج کل حساب ہے ذات دی کوڑ کرلی تے شتیریاں نو جپے، مینوں بڑا پسند آیا۔ میں کہا بابا جی کمال کر گئے ہو تسی، شاید مینوں کتاباں چ جملہ نہ ملتا لیکن کچھ بزرگاں کو تجربہ بھی تو ہو ہی جاتا نا۔ مولانا روم فرماتے باپ نے اپنے تجربے کو استعمال کیتا، تجربہ اس طرح استعمال کیتا کہ بیٹا باہر گیا دا سی عیاشی دے اڈے دے اوپر
تے باپ نے نا چارپائی پکڑی تے صحن دے اندر کنواں سی تے امیر لوگ نا اپنے گھر دے وچ کنواں بنوا لیندے رہے، امانت سی، پیسہ سی، عیاشی سی، ہر چیز سی۔ سوچیا کی بچہ باہر جا کے پانی لے کے آئے گا، گھر چ کنواں بنوا لیا۔ مولانا روم فرماتا اس کنویں دے قریب نا چارپائی کو الٹا کر کے رکھیا تو اس کے اوپر بیٹھ گیا، حالت اپنی غیر کر لی، رومال اتار کے اندر پھینک دیتا، بڑا پرانا لباس پہن لیا، بڑا پریشان ہو کے بیٹھ گیا، بال بخیر لے۔ بچہ شام دے قریب گھر سے داخل ہویا تو باپ نے کھانسنا شروع کیتا۔ مولانا روم فرماتا بچے دے تے قدم ایک دفعہ پورے زمین نے پکڑے کے ہو کی ریا، معاملہ کی ہے، نقشہ کیسا؟ ابا جی خیر دی ہے نا؟ پترا صحت بڑی خراب ہے تے گھر دے اندر کھان پین دی تے کمی کوئی نہ، لیکن نقد رقم کوئی نہ، تے مینوں 2 آنے دی ضرورت ہے، تے جا کسے دوست کو 2 دینار یا 2 آنے لے کے آ، میں دوائی خریدنی ہے۔ مولانا روم فرماتے کہ اس بچے نے کہا ابا جی بات ہی کوئی نہ، میرے یار بڑے سخی ہیں، بڑے دل والے ہیں، امیر گھراں دے نال تعلق ہے، میں انج کیا کہ انج آیا۔ مولانا روم فرماتے اس نے جا کے نا ایک دروازے تے دستک دیتی، اور کوئی یار آیا، کدھر آیا؟ آکھے یار مینوں ضرورت پیش آ گئی ہے، مینوں 2 دینار چاہیے۔ اس نے لیا کہ جلدی دے نال 2 دینار دیتے، خیر دیا ہے نا؟ یار ابا نہیں ٹھیک، اس واسطے دوائی خریدنی ہے، تو ضرورت پیش آ گیا، ٹھیک ہے یار جلدی جا، اللہ شفا دی۔ دعا دیتی، بچہ آیا، لیا کہ باپ دی ہتھیلی تے 2 دینار رکھے، باپ نے ایک نظر دیناراں تے دوسری نظر بچے دے چہرے تے اس طرح کر کے کنویں دے اندر۔ بچہ بڑا حیران ہویا لیکن سوال نہیں کیتا، خاموشی دے نال اندر نوں چلا گیا۔ اگلی صبح دن گزریا، پچھلا ٹائم ہویا، باپ نے کہا پترا دوائی خریدنی ہے، 2 دینار دی ضرورت ہے۔ بچے نے کہا ابا جی پریشان نہ ہو، دوسرے یار نے دروازے تے دستک دیتی، حسب معمول جملے سمیٹے، 2 دینار لیا کے باپ دی ہتھیلی تے۔ باپ نے ایک نظر دیناراں تے دوسری بچے دے چہرے تے کنویں دے اندر، یکے بعد دیگر 7 دن گزر گئے۔ بچہ روزانہ ہی کسی نہ کسی یار کو 2 دینار مانگ کے لے کے اندر، باپ ایک نظر دیناراں تے دوسری بچے دے چہرے تے کنویں دے اندر۔ ایک دن بچہ اپنے ایک یار کو گیا، ان یاراں نوں پتہ چل گیا کہ کنگلا ہو گیا، خالی ہو گیا، بس اس سے پلے کچھ نہیں رہا، 2 دینار کر کے روزانہ ہی منگتا بن کے پھرتا پیا ہے۔ تے سارے سوکھے ٹائم تے یار ہوندے نے، اج مشکل آیا سی نا، ساری عمر میں آٹا بوتا تے لکھاں کیتے پیڑے، تے جدوں وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ اج وقت سی نا، وہ سارے ہی کہندا میرے کولوں بھی آیا سی، دوسرا کہندا اچھا اجے پرسوں میرے کولوں بھی لین آیا سی۔ ہن یار بہانے لگانا شروع ہو گئے، وہ کھولنے تو پہلا کنڈی کھڑکی جو دیکھ کے نا تو دوسرے بچے دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ ہنی گال، اور ہر دوست نے بہانے تلاش کر لے۔ انہوں بڑا پریشان ہے کہ ابا جی نے شام دے وقت تے 2 دینار طلب کرنے ہیں، کتوں لیا کے دانا، باپ تے بیمار ہے۔ شام دے ٹائم تے گھر داخل ہویا، ابا جی نے کہا پترا 2 دینار ابا جی وہ تے نہیں مل سکے۔ آکھیا بیٹا جس طرح مرضی کر، کل صبح مینوں لازمی چاہیے دینا۔ بچہ اگلی صبح جا کے باہر ایک یار دے دروازے تے گیا، مایوسی اس دا دامن تھام کے کھڑی سی، پریشان ہو گیا کہ اپنے شہر دے اندر تے میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا، لوگا کہنا سیٹ دا پتر مزدوری کرنا آ گیا، چودھری صاحب دا بچہ مزدوری کرنا آ گیا، جنہاں دے اوپر میں حکم صادر کردا سی اج انہاں دا داغڑا کس طرح جا کے اٹھانا۔ مولانا روم فرماندے نے کہ بچہ بڑا پریشان تے دوسرے شہر چلا گیا، جا کے چوک چ کھڑا ہویا، پورا دن ایک مستری دے پیچھے کام کیتا، شام دے وقت تے 2 دینار لیا کے نا تے باپ دی پھیلی ہتھیلی تے رکھے، تے باپ نے آؤ دیکھیا نہ تاؤ دی اس طرح کر کے کنویں چ پھینکیا نا، تے بچے دے ہتھاں تے چھالے بن چکے تھے، وجود سارا گندا ہو چکے دا سی، ایک بڑی ساری چیخ نکلی، ابا جی کی گل ہے تسی بوڑھے ہوندے نال سٹیا بھی گئے ہو، اج 7واں 8واں دن آ گیا، روزانہ ہی پیسے پکڑ دیے کنویں دے اندر، خیر دی ہے نا۔ مولانا روم فرماندے نے کہ اس باپ نے کیا پترا پہلا بھی تو 7 دن پھینکے سی، ایک دن بھی چیخ نہیں ماری، اج 8واں دن آیا تے تیری چیخ نکل گئی، خیر دی ہے نا۔ مولانا روم فرماتے اس نے ہاتھ کھول کے دکھایا، ابا جی پورا دن مزدوری کی تھی، بڑی مشکل دے نال یہ چھالے ڈال کے پھر کما کے لے کے آیا، تے ابا جی تسی تے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، پترا ہن سمجھ آئی کہ پیسے کس طرح کمائے جاندے ہی۔ مولانا روم فرماتے باپ نے کیا ہن سمجھ آئی،
باپ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ بیٹا طبیعت بھی ٹھیک ہے، حالات بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، صرف تینوں سبق دینا سی کہ باپ تے پیسے نو اجاڑا لگے تو دیر نہیں لگاتا، کدی کما کے تے دیکھ کس طرح کمائے جاتے نا۔ مولانا روم فرماندے نا کہ اس بچے نے راہ راست میں آنے تے دیر نہیں لگائی، آپ مثال دے کے سمجھاتے ہیں اے بندہ مومن تو کی جانے تینوں تے پلیٹ چرا کے کلمہ مل گیا، اسلام جیسی نعمت پلیٹ چرا کے رب تعالیٰ دی ذات نے عطا کر دیتی۔ اگر تو اسلام دی قدر پوچھنی ہے، قیمت پوچھنی ہے تے کدی زندگی بھر محنت مزدوری کر، پیسے اکٹھے کر، جدو کافی سارے جمع ہو جاتے پھر کدی رسول دے گنبد تے جا کے کھڑا ہو، کدی حضور دی بیٹی سیدہ زہرا دی جنت البقیع چ جا کے کھڑا ہو تے قبر تے کھڑا ہو کے پوچھ کے سیدہ اسلام کس طرح پایا سی، اسلام دی قدر کی سی، قیمت کی سی، تینوں سیدہ زہرا دی قبر چو آواز آئے گی اور پوچھن والے میرے باپے دے امتی سن، میں 5 سال دی عمر چ پہلی دفعہ اپنے باپ دی پشت تو گندی اوجری اتاری سی تے پھر میں اپنے بیٹے حسن و حسین تک قربانی ہی پیش کر دی چلی آئی سی۔ اسلام دی قدر پوچھنی ہے تے مینوں پوچھ، میری بچی زینب سوار ہوئی تے جدوں پلٹ کے دیکھیا تے ویراں دا سایہ ختم ہو گیا، اپنے بچیاں دے لاشیں سامنے پے، اسلام دی قدر اس زہرا نو پوچھ، یار اسلام دی قدر پوچھنی ہے تے بلال نو جا کے پوچھ کہ بلال یار اسلام کس طرح ملیا، تینوں دسے گا کہ حبشہ تو کس طرح لٹا کے وک بکا کے گھروں نکل کے ماں باپ چھوڑ چھڑا کے میں مکے دیاں منڈیاں چ آ کے کھڑا ہویا، کدی عبداللہ بن جدان نے ماریا، کدی امیہ بن خلف نے ماریا تے جدو آ کے در مصطفیٰ تے بیٹھا حضور نے سینے نہ لگایا، پھر ایک اور ٹائم آیا کہ میں اسلام کو عزت عطا کرتا سی، اسلام دی قدر کرتا سی، میرے نبی نے بازو تو پکڑ کے کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا۔ عزت اس نو ملے گی جڑا اسلام نو بھی عزت دینے دا مزاج رکھے گا، وہ قیمت اس دی پاوے گی جڑا اسلام نو بھی کوئی نہ کوئی قیمت عطا کرے گا، ورنہ خالی ہاتھی رہ جاؤ گے۔ صاحبو بڑے بڑے اسی ٹہندے دیکھے، زور آور سدھرانے دانش منداں دے نوکر دیکھے، وہ بیوقوفاں دے نوکر دیکھے، دانش مند سیانے۔ میرے حضور دے غلاموں میں کیڑی کیڑی بات عرض کرا، تھوڑی اور اگے بڑھ کے دیکھو نا، ایک نام ملتا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول نے، انہوں نے اسلام دا چھٹا فرد قرار دیتا جاندہ ہے۔ جدو لوگ کلمہ پڑھتے پیسی نا، جیسے صحابی نے چھٹے نمبر تے کلمہ پڑھے، اس کا نام ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک بی بی سی، اس دے غلام سی، نام سی ام انمار، بڑی ظالم بی بی سی، بنو خزاعیہ قبیلے دنال اس کا تعلق سی، مشرکہ سی، تو اس نے نا حضرت خباب بن ارت دے بارے چ جانکاری حاصل کی تھی کہ اچھا میرا غلام کلمہ پڑھ گیا، بڑی سخت سی، ایک گرم سلاک کر کے نا، سیخ گرم کر کے سلک کر کے تے حضرت خباب دی پیشانی تے لگا دی سی، داغ دی سی، کدی سر نو داغنا، کدی کان دے پیچھے والے حصے نو داغنا، تے حضرت خباب نے نا مسکرائی جانا، کہندی کہ خباب درد نہیں ہوندا، کہندا کہ تو تے ظاہری وجود تے داغ لگا رہی ہے، میرے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دا داغ لگ چکے دا ہے، حضور دی محبت دا داغ لگ چکے دا، وجود سارا جل جائے تے جل جائے، لیکن خباب اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے بڑے ظلم و ستم کیتے، بڑے ظلم و ستم کیتے، حتیٰ کہ حضرت خباب جدو آزاد ہو گئے، جناب عمر فاروق دا دور آیا نا، تے حضرت عمر ممبر تے بیٹھے ہوندے سی تے دو لوگ آندے سی تے حضرت عمر خود نیچے بیٹھ جاندے سی، انہاں نوں ممبر تے بٹھا دیندے سی، پہلے دا نام بلال ہے تے دوسرے دا نام خباب ہے۔ حضرت عمر انہاں دونوں نوں اتنی عزت عطا کردے سی، تے ایک دن حضرت خباب مسجد نبوی شریف چ آئے، حضرت عمر نے نا اٹھ کے کلاوے چ لیا، پشت تے ہاتھ پھیریا تے کمر بڑی خردڑی نظر آئی، آکھیا خباب یار ساری زندگی میں دیکھدا آیا کہ تیرے جڑے بدن دا یہ ماسی بڑا اونچا نیچا ہے، سمجھ نہیں آئی تے نہ ہی دسنے دا کوئی مزاج رکھنا ہے، تے یار اج راز تو پردہ تے ہٹانا۔ تے حضرت خباب نا ممبر تے بیٹھے، آپ نے نا اپنی قمیض نو اٹھایا، کیا عمر ذرا دیکھی تے صحیح نا، حضرت عمر نے دیکھا کہ بڑے بڑے گہرے زخم نے جڑے ٹھیک ہو چکے تھے لیکن ماس برابر نہیں ہویا۔ حضرت عمر نے کیا خباب یار سمجھ نہیں آئی، آکھیا عمر جس وقت سی نا میں کلمہ پڑھیا تے ہجے اوائل اسلام سی، میرا شمار السابقون الاولون دے اندر ہوندا ہے، تے رسول پاک نے اپنے پیارے کلام دے ذریعے سانو پیغام محبت دیتا سی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا
پھر بڑے طوفان آئے، بڑیاں آندیاں آئیاں، ظلم و ستم دے بازار گرم ہوئے، لیکن عمر میں کسی مقام تے تھڑ گیا نہیں، رہی بات انہاں نشانیاں دی۔ ایک دن نا میں مکے دی گلی چو گزردا پیا سی، سامنے ابو جہل دے نال ٹکراؤ ہو گیا۔ ابو جہل نے میرے وال ویکھ کے آکھیا کہ خباب کلمہ پڑھ گیا ہے؟ آکھیا کہ میں تے برملا کیا بیٹھا، ہاں میں پڑھ گیا کلمہ۔ حضور دا غلام بن گیا، ہاں بن گیا۔ او باز آجا چھوڑ دے دین نو ورنہ میں تیرا علاج کر داں گا۔ حضرت خباب فرماندے نا میں ڈٹ گیا، آکھیا عمر کسی چیز دا ڈر ہی کوئی نہیں سی، میں ڈٹ گیا، میں کہا نا بھی نا ایک کلمہ نہیں چھوڑنا، جو کچھ جاتا چلا جائے، بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو، آسم بلا سی اپنی وہ ہستی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، آگ جلا دو، کی کرنی ہے کی کرنی ہے۔ حضرت خباب فرماندے نا کہ عمر بس میں ڈٹ گیا، میں کہا نا بھی نا سب کچھ قربان کر سکنا لیکن اپنے نبی دا دتا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسلام دی حقیقت نو سمجھ گیا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ فرماندے نا بس میں ڈٹ گیا، میں کہا جو ابو جہل کر سکنا کر۔ آپ فرماندے انہاں سارے ہمیں پکڑیا، ایک حویلی دے اندر لے گئے۔ عمر اتھے بڑے بڑے پتھر سی، عمر اتھے حقیقت کوئلے تیار کر چکے دے سی، وہ لوگ موٹے موٹے کوئلے سی، انہاں کوئلیاں دے اوپر نا مینوں لٹا دیتا، میری پشت انہاں کوئلیاں دے نال جوڑ دیتی، اوپر بڑے بڑے وزنی پتھر رکھ دیتے۔ عمر وہ سارے کوئلے میرے جسم دے اندر دلس گئے، عمر میری چربی نے پگھل پگھل کے انہاں کوئلیاں نوں ٹھنڈا کیتا۔ وہ پتھراں دے اوپر کدی خود بیٹھدے سی، کدی جمپ لگاندے سی۔ عمر وہ بڑا کچھ کرتے رہے لیکن میں آہد آہد دے نعرے لگاندا ہی گیا، میں رسول پاک دے حق دے ہونے دے نعرے لگاندا ہی گیا، میں نہیں اس مقام تے جا کے بھی تھڑ گیا۔ عمر آج اتنا عرصہ گزر گیا، میں آج تک کسے نو نہیں دسیا، کسے نو نہیں دسیا۔ اے دیکھ میری پشت، مینوں کلمہ بڑا مشکل دے نال ملیا ہے، بڑی مصیبتاں دے نال ملیا ہے۔ صاحب اگر کلمے دی قدر پوچھنی ہے خباب دی قبر تے جا کے پوچھ، اگر کلمے دی قبر پوچھنی ہے تے او ملک شام چ لیٹیا صحابی نام ہے عمار بن یاسر، او دی قبر تے جا کے پوچھ تے دینوں آواز آئے گی کہ میں کلمہ پتہ کس طرح پایا، میں تے میری اماں کلمہ پڑھ کے آ رہے سی، اگو ابو جہل مل پیا، ابو جہل دے ہاتھ چ نیزہ سی، آکھیا کلمہ پڑھ لیا؟ میری ماں نے کہا ہاں پڑھ لیا۔ ابو جہل نے نیزہ ماریا تے پیشاب والی جگہ تے میری ماں دے نیزہ دنسا کے رکھ دیتا۔ میری ماں اس حالت چ دنیا تو شہید ہو کے گئی، اس بچے نے پوچھ کے یار کلمہ کس طرح نصیب ہویا؟ صاحب میں تو کلمے دی قدر ہی نہیں کرتے، اسی صرف نام تے مسلمان بن کے بیٹھے ہیں۔ تے صاحبو خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فضا لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ میں کوئی پیغام محبت داں گا صاحبو، جڑا جس دنیا دے شعبے چ گم کر رہا نا، ایمانداری دا دامن نہ چھوڑے۔ صحابہ دی پہچان پتہ کی سی؟ مسلمانیت انہاں دی پہچان سی، ایمانداری انہاں دی پہچان سی، دیانتداری انہاں دی پہچان سی، سچ بولنا انہاں دی پہچان سی، جھوٹ کو کنارہ کشی انہاں دی پہچان سی۔ تو صاحب تیری میری پہچان کی ہو گئی ہے؟ کی ہو گئی ہے؟ یقین کر میں ڈر جانا کسی مقام تے جا کے نا اتفاق ہوندا ہے، میں واز کرنے دا عادی ہے، ایک جگہ میں چلا گیا، ایک صاحب آئے انہاں نوں صوفے تے بٹھا دیتا، میرے قریب ایک عالم بیٹھے سی، میں کہا قبلہ کون ہے؟ کہندے جی ہے بہت بڑا چور ہے، لیکن چلو محفل تے کافی سارا خرچہ اس نے کیتا ہے تے اس نو بٹھا دیتا ہے، یہ پہچان سی اس دی، ہے بہت بڑا چور ہے۔ صاحب کو خیال کرو، تیرا تے میرا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے کہ تیری پہچان دے اندر کوئی سچائی دا وہ قطرہ لازمی نظر آئے، کوئی حکمت موتی لازمی نظر آئے، کوئی پیار والا، کوئی خلوص والا، کوئی محبت والا رنگ ضرور نظر آئے۔ صاحب اگر ایسا نہیں نہ ہو سکتا تو تیری زندگی کا مقصد کوئی نہ، کوئی مقصد نہ، صرف آئے کھادا پیتا لمبے پہ سوئے جاگے آوارہ گردی کی تھی تو مار گئے، ختم ہو گئے۔ تو پھر تسی دیکھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، نہ رہا کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، مطلب کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میں بار بار کہنا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کوشش کرو کہ اس دنیا چ آئے ہو کوئی عمل کریے، رسول پاک کے ساتھ سامنے جا کے کھڑے ہوئیے تو شرمندگی تیرا میرا دامن تھام کے نہ کھڑی ہو جائے۔
بلکہ سار اٹھا کے آکھیے یا رسول اللہ میں تواڈے صحابہ طرح جوان مردی دا مظاہرہ تے نہیں کر سکیا لیکن جتنا کر سکدا سی میں کر کے آیا، میں انہاں دے قصیدے بیان بھی کر کے آیا، سن کے بھی آیا۔ یقین کرو آج جڑا حق بیان کردا نا اس مولوی دا ہاتھ دبا کے کیا جاندا مولانا صاحب جی خیر تے ہے نا انتظامیہ دا فلاں بندہ اج بڑا غصے چ تہاڈی چھٹی ہو جانی تے وہ جڑے سامعین سنن آندے نے کہندے نہیں یہ مولوی بڑا خلاف بولدا اس نو نہیں سننا۔ صاحب یہ بات نہیں، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تے رہی بات رزق دی، تے رزق جو میرے مقدر سے لکھ دیتا گیا نا وہ مینوں تلاش کر کے مینوں مل جانا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس طرح بندہ دن ٹائم اٹھ کے اپنی ضروریات کا سامان تلاش کرتا نا ایدے نالوں زیادہ تیزی نال بندے دا رزق اس نوں تلاش کرتا ہے۔ ذرا دیکھ تے صحیح نا المعجم الصغیر پڑھ کے دیکھ کہ جس طرح بندہ اٹھ کے دنیا داری دے معاملات نپٹان واسطے طرح طرح دے وسیلے تلاش کرتا نا ایدے نالوں زیادہ تیزی دے نال بندے دی موت اس نوں تلاش کرتی۔ ذرا خیال تے کر تیاری ہے، کوئی پروگرام بنایا ہے نا صاحب اس طرح نہیں۔ آج کوشش کرو ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ اللہ رب العزت سانو صحیح رستیاں دا مسافر بنائے۔ باقی دعوانا آمین الحمدللہ۔